یہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلام صحابہ حکومت کرنے کا انداز لوگوں کو دکھایا، عدالت کا انداز دکھایا اور چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹایا۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ہاں ڈر کے مارے پوری فوجیں تھراتی تھی، عمر ابن خطاب کا نام۔ لیکن مسجد میں ایک بار کھڑے ہو کر کے پوچھنے لگے کہ اے لوگو، اگر میں اپنا کوئی نیا طریقہ شروع کر دوں، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرے پیچھے چلو گے یا کیا تمہارا کام ہوگا؟ ایک دیہات کے رہنے والے غریب صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اے عمر، جب تک آپ رسول اللہ کے پیچھے چل رہے ہماری گردنیں جھکی ہیں، اور جہاں ایک قدم بھی تمہارا ہٹا ہماری تلوار ہوگی اور تمہارا جسم ہوگا، ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وقت کے خلیفہ اور امیر المومنین کے ساتھ نے کیسی بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں، گلے لگا لیا اور کہا حقیقت میں دین مصطفیٰ یہی ہے، شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام کی حقانیت کو دیکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، وہ صحابہ کے مزاج میں آج آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے سچے چہرے کو میرے مصطفیٰ کے دین کے، اللہ کی اس دین کے پوری کائنات میں پیش کیا ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب نجاشی بادشاہ کے سامنے صحابہ کا ایک قافلہ گیا تھا، وہ حبشہ کا رہنے والا بادشاہ، عیسائی بادشاہ، اور اس کے پاس جب یہ وفد گیا صحابہ کا کہ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں پناہ دی جائے، مکہ والے بڑا ظلم کرتے ہیں، اس نجاشی بادشاہ نے کچھ سوالات کیے تھے۔ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار یہ محفل میں حاضر ہوئے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا دین ہے کیا، اس دین کی اسپیشلٹی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے ایک ہی جملے میں اپنے دین کی ڈیفینیشن بتائی تھی، ایک جملے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ہمارا رسول وہ ہے جو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پہ لگاتا ہے۔ بس یہ دین کی ڈیفینیشن ہے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر، کوئی بھی مخلوق کی عبادت نہیں، کوئی نہیں، چاہے کوئی اوتار سمجھے، چاہے کوئی کچھ سمجھے، ہے تو مخلوق۔ میرا دین یہی ہے، اس کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پر لگاتا ہے۔ اب میں جو مسئلہ عرض کرنے آیا ہوں میرے عزیزو، صحابہ کا بڑا احسان امت پر ہے، بڑا احسان امت پر ہے۔ دین کا سچا چہرہ اگر وہ لے کر نہ چلتے تو دین کا نظام کیا ہوتا؟